بہت پریشان ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ ٹیررزم بڑھے, یہ لڑائی بڑھے. اور اس ایران کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان نے اس طرح کا کھاتا کھول دیا پورے کے پورے ریجن میں, اب پاکستان کی فوج بار بار گھس کے پاکستان نے اٹیکس پہ اٹیکس کرنا شروع کر دیے, تو پرابلم جو ہوگا وہ ایران کے لیے زیادہ ہوگا, کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ٹیررسٹ ہیں ISI کے یہ پھر اوپر والے بارڈر پہ چلے جائیں گے اور پھر یہ ایران کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. آلریڈی ایران میں بہت ساری اس ٹائم پرابلمز ہیں. ایران کی جو اپنی رجیم ہے وہ اس ٹائم اسٹیبل نہیں ہے. جو علی خامنائی صاحب ہیں وہ خود بھی بہت پریشان ہیں, وہ بنکرز میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ نے بھی ان کو تھریٹ دی ہوئی ہے. اگلی بات سنیں گا. اب اس سارے معاملے کا جو اصل مدعا ہے, جو اس ویڈیو کا مدعا ہے, وہ یہ تھا کہ پاکستان افغانستان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس کو سنیے گا. پاکستان افغانستان سے کیا ڈیمانڈ کرے گا اور افغانستان پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کرے گا آنے والے دنوں میں. یہ جو کل یا پرسوں, کل شام کو جو یہ ٹاکس ہیں, یہ ملاقات ہے, کیونکہ ڈیلیگیشن افغانستان کا کل پہنچے گا. اب کچھ اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کچھ اہم پوائنٹ جو میں آپ کو فی الحال سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان افغانستان سے کیا ڈیمانڈ کرے گا. دیکھیے, پاکستان کی پہلی ڈیمانڈ جو ہے وہ افغانستان سے کلیئر ہے کہ ٹیررسٹ سینکچریز کو ختم کیا جائے, یا تو ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کیا جائے. نمبر 1, اگر طالبان کی حکومت ٹیررسٹ کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتی تو ان کو وہ اوپر بھیج دے, کسی سینٹرل ایشین کنٹری میں بھیج دے, یا کسی عرب کنٹری میں بھیج دے, یا ان کو جو ہے وہ خود ان کے ساتھ لڑائی کر کے ان کو فارغ کر دے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ خود بڑے پریشان ہیں حماس سے اور حزب اللہ سے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی کوئی اور جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا کوئی اس طرح کا جو گروپ ہے اس کو وہ خود بھی قبول نہیں کرنا چاہتے. وہ خود ابھی اس ٹائم عرب کنٹریز حماس سے بڑے بیزار ہیں, وہ حزب اللہ سے بڑے بیزار ہیں, اور ان کو ڈر ہے کہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ جو معاملات کریں وہ وہاں پہ نہ کریں. تو پہلی بات ہے کہ ان کی موومنٹ تو مشکل ہے. آخری موومنٹ یہ ہے کہ ان سے پیس کی ٹاک کی جائے. طالبان ان کو سمجھائیں, تحریک طالبان پاکستان اور جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں, میجورٹی آف دا ٹائم یہ تحریک طالبان پاکستان ہی ہیں, ان کو سمجھائیں بٹھا کے. یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ پاکستان پر کیوں اٹیک کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ اب بات کریں اور سارے معاملات کو حل کریں. دوسری ڈیمانڈ یہ ہے, اب ان تحریک طالبان پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کیا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اٹیکس کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے, یہ لے کر آنا چاہتے ہیں شریعت. شریعت جو ہے یہ ان کی اپنی شریعت ہے, یہ وہ والی شریعت نہیں جو اسلام کی شریعت ہے. یہ شریعت کی ان کی جو ایک طرح سے جو پرسیپشن ہے وہ ان کی اپنی پرسیپشن ہے, یعنی ان کے اپنے رولز, اپنے لاز, جو بیسیکلی یہ فاٹا کے علاقے سے لے کر پشاور کے علاقے تک جو KPK کا بہت اہم علاقہ ہے, وہاں پہ یہ ایک طرف سے جو ہے یہ شریعت جو ہے وہ لے کر آنا چاہتے ہیں. اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان ایک سوورین کنٹری ہے. سوورین کنٹری میں آپ اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح امپوز نہیں کر سکتے, اور جو انٹرپریٹیشن ہے ان چیزوں کی وہ ہر انسان کے لیے اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. تو دیٹس ریزن وائی پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان ان کو ایلیمینیٹ کرے, اور آلریڈی پاکستان ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کر رہا ہے. بٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ از دیٹ کہ جو یہ اس ٹائم ڈیمانڈس کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا علاقہ دے دیں, آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, آپ ہمیں اس علاقے پر حکومت کرنے کا موقع دے دیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ کام پاکستان نے آلریڈی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. سوات والے ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا 2008 اور 2009 میں پاکستان نے ان سے ایک معاہدہ کیا تھا, جب یہ سوات میں آ کے بیٹھ گئے تھے. پاکستان کا ایک بہت خوبصورت بہت پیارا علاقہ سوات جو ہے, وہاں پر جو ہے وہاں پہ بیٹھ گئے تھے, اور انہوں نے بچیوں کو مارنا شروع کر دیا تھا. بچیوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے اسکول نہیں جانا, آپ نے جو ہے وہ کوئی جاب نہیں کرنی, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کی گورنمنٹ نے شروع میں ان کو دیکھا کہ ٹھیک ہے کچھ ٹائم تک ان سے پیس ٹاک کی جائے, ان کو پاکستان نے کچھ عرصے تک وہ علاقے پہ کنٹرول کرنے کی اجازت دی. بٹ ایونچولی جب لوگوں کی طرف سے غم و غصہ پایا گیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ تو دے آر دا ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل, ان کو تو نہیں سمجھ کے دنیا جو جس دنیا میں ہم آج رہ رہے ہیں اس میں کیسے رہا جائے گا, یہ تو بہت ڈفرنٹ طرح کے لوگ ہیں. تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے ایونچولی ان کے خلاف آپریشن کیا, اور سوات آپریشن پاکستان کا سب سے فیمس آپریشن ہے, جس کی وجہ سے پاکستان نے جو ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا. اور پھر یہ سارے طالبان تب سے فاٹا پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر یہ افغانستان میں بھی جا کے پاکستان کے خلاف اٹیک کرتے ہیں. اب 2021 میں کیا ہوا, دیکھیے جب تک امریکہ تھا افغانستان میں, ہم نے ایک چیز دیکھی, جب تک افغانستان میں جو ہے وہ امریکہ تھا, ہم نے ایک چیز دیکھی 2021 میں کہ افغانستان سے میں جو ہے یہ ان کی اتنی زیادہ اجارہ داری نہیں تھی. امریکہ کہیں نہ کہیں ان کو ٹائٹ کر کے رکھتا تھا تحریک طالبان پاکستان کو. لیکن 2021 کے بعد ان سارے کے سارے ٹیررسٹ کو ایک موقع مل گیا کہ اب یہ طالبان جو افغانستان کے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے پاکستان پہ اٹیک کر سکتے ہیں, بیکاز ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک طرح سے ایک موقع مل گیا یہ سب چیزیں کے کرنے کا. ایونچولی پچھلے 4 سال سے پاکستان نے یہ دیکھا کہ اتنا ٹیررزم تو پاکستان کی فوجیوں کے ساتھ, اتنے اٹیکس پاکستان کی فوج کے اوپر پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئے. جب امریکہ تھا, جب سے امریکہ گیا ہے یہاں سے, تو یہ معاملات پاکستان کو فیل کرنے پڑے, اور پاکستان کے بہت سے فوجی جوان شہید ہوئے. ایونچولی پچھلے 4 سال سے پاکستان ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیے آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں, ان کو سمجھائیں. کئی بار انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ
ان معاملات پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بٹ ایونچولی یہ اپنی بات سے مکر گئے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے انہوں نے کلیش کرنا شروع کر دیا۔ اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، آپ جس اسٹیٹ میں ہیں آپ کو اس اسٹیٹ کے جو لاز ہیں اس کا آپ کو پالن کرنا پڑے گا، ان لاز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ اپنی ریاست کے اندر اپنی ریاست آپ بنا نہیں سکتے، بیکاز اگر آپ ریاست کے اندر ریاست اپنے لاز لانے کی کوشش کریں گے پھر آپ اسٹیٹ سے ٹکرائیں گے، اور اسٹیٹ جب تگڑی ہو مضبوط ہو پھر اسٹیٹ کبھی آپ کو جیتنے نہیں دے گی۔ یو مسٹ ہیو ٹو ایکسپٹ دیٹ، بٹ دا تھنگ رائٹ ناؤ از دیٹ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا اور پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا کہ پاکستان یہ اٹیکس کرے، کابل میں ٹیررسٹ کو مارے اور ان کو ایک سبق سکھائے کہ آپ پاکستان پہ اٹیک نہیں کر سکتے۔ پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ان طالبان سے کہ یا تو یہ ٹیبل پر آئیں، بات کریں، اپنا مسئلہ بتائیں، جو بھی پرابلم ہے اس کو سالو کریں اور یہ ٹیررزم ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اگر جو ہے وہ افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ ایک اور بہت اہم امپورٹنٹ کام کریں، اگر یہ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے ان کی بات نہیں مانتے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور ہو سکتا ہے پاکستان ان طالبان کو جو ہے وہ آنے والے ٹائم پہ ہیلپ بھی کرے۔ ہیلپ اس صورت میں کرے کہ پاکستان ایئر اسٹرائکس کے ذریعے یا ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن کے ذریعے افغانستان کے اندر پاکستان کے جو اسپیشل ملٹری آفیشلز ہیں وہ جا کر ڈائریکٹلی آپریشن کریں اور ان کو ٹھیک ٹھاک فارغ کریں اور ان کو اٹیک کر کے ایلیمینیٹ کریں آہستہ آہستہ کر کے۔ ایک یہ بھی آپشن ہے۔ تیسرا آپشن پاکستان افغانستان کو یہ دے سکتا ہے ان ٹاکس میں کہ دیکھیے بھائی، ان طالبان کو آپ کو ایلیمینیٹ بھی نہیں آپ کرنا چاہتے، ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمیں اجازت بھی نہیں دے رہے کہ ہم ان کو ختم کریں، تو آپ ان کو کسی اور ملک میں بھیج دیں۔ اب کسی اور ملک میں بھیجنا اتنا آسان کام نہیں ہے، بیکاز کوئی بھی ملک ان لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کنٹری کو یہ ڈر ہے کہ جو کام انہوں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے پاکستان میں اور افغانستان میں، وہی کاروائی یہ پھر وہاں پہ ڈالیں گے۔ جا کے کہاں پہ؟ یہ ساری کاروائیاں جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ڈالیں گے اور وہاں کے جو معصوم لوگ ہیں وہ بھی مارے جائیں گے۔ تو obviously کوئی بھی کنٹری نہیں چاہے گا کہ اس کے لیے جو ہے وہ اتنے معاملات اس کے لیے خراب ہوں اور ایونچولی تعلقات اس کے خراب ہوں۔ تو فائنل ڈیسیجن از دیٹ دو چیزیں پاکستان اس ٹائم ٹیبل پہ رکھ سکتا ہے یا رکھ رہا ہے کہ یا تو یو ہیو ٹو ایلیمینیٹ دیم، یا تو ان کو آپ سمجھائیں اور ان کو ٹائٹ کر کے رکھیں اور ان کا اسلحہ بھی لیں سارا، ان کی ساری جو ان کو ملے ہوئے اسلحے، ان کو ٹینکس ملے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ان کو ملا ہوا ہے یہ، اور نائٹ ویژنز جو ان کو ملے ہوئے ہیں، کیونکہ نائٹ ویژن ٹیکنیکلی اگر آپ ملیٹریلی ٹرم پہ بات کرتے ہیں تو بہت بینیفیشل ہوتا ہے آپ کے دشمن کے پاس اگر وہ ہو، اور ان کے پاس یہ نائٹ ویژنز بھی ہیں، تو ان کے آپ یہ لیں، ان کے ڈرونز آپ فارغ کریں، ان کی لائٹ ویپنز بھی ان کے لیں اور ان کو سیدھا سادہ انسان کا بچہ بنا کر رکھیں کہ یہ انسان کے بچے بن کے جابز کریں، کاروبار کریں اور ٹھیک ٹھاک اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے تو ایونچولی پاکستان کو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ اگلی بات سنیں گا، یہ تو پہلا ایک پاکستان کی ڈیمانڈ ہے افغانستان کے ساتھ۔ دوسری پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ڈیمانڈ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، بھارت جو ہے وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان کے الائی ہیں، آپ پاکستان کے بارے میں گندی زبان استعمال نہیں کر سکتے، آپ کابل میں بیٹھ کے پاکستان کو ٹرول نہیں کر سکتے، آپ کابل میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں بدتمیزی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ساری جو ٹریڈ ہے وہ کراچی پورٹ کے تھرو جاتی ہے، آپ ایک لینڈ لاک کنٹری ہیں، آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے تھرو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے بھارت سے بھی ٹریڈ کرنی ہے تو آپ کو واگا بارڈر چاہیے جو پاکستان آپ کو دے رہا ہے۔ میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں اور میں آپ کو ریئلٹی سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ ہاؤ پاکستان از ہیلپنگ آر افغانستان بردرز اینڈ سسٹرز۔ میں ان کو بردر اینڈ سسٹر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے بڑے اچھے بہن بھائی ہیں جن کو پاکستان کی بڑی مدد کی ضرورت ہے، اور اس ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں آ کے بچا لو آپ۔ لیکن اینی ویز اگلی بات سنیں گا، اگلی اہم امپورٹنٹ بات کو سمجھیے گا اور انڈرسٹینڈ کیجیے گا۔ دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ جتنی بھی ٹریڈ اس ٹائم افغانستان کر رہا ہے وہ کراچی پورٹ کے تھرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ افغانستان کا سارا سامان جاتا ہے خیبر پاس کے تھرو آ کر کراچی کے تھرو جاتا ہے، یا چمن بارڈر کے تھرو یا ترکھم بارڈر کے تھرو کچھ سامان جاتا ہے اور پھر کراچی پورٹ سے یہ سامان آگے چلا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا اور ایران جو ہے وہ افغانستان کو اسیس نہیں دیتے، اونلی پاکستان از گیونگ اسیس، اور آگے اگر افغانستان نے فیوچر میں بھارت کے ساتھ بھی کوئی بزنس کرنا ہے تو واگا بارڈر کے تھرو اس کو کرنا ہوگا، اور واگا بارڈر بھی پاکستان میں ہی ہے، تو پاکستان اسیس دے گا افغانستان کو۔ لیکن بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو طوفان بدتمیزی اس ٹائم کابل میں کیا جا رہا ہے، جو بدتمیزی پاکستان کے بارے میں اس ٹائم کابل سے کی جا رہی ہے، جو میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کو بار بار ٹرول کر رہے ہیں اور بھارت کے لیے اس ٹائم نغمے گا رہے ہیں، میں ان کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان has right now carried more than 7 million افغانستان brother and sisters. They are our brother and sisters، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بہت محنت سے کام کرتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی میں ان لوگوں کا بہت اہم حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بات اس ٹائم یہ ہے کہ جب کابل سے طوفان بدتمیزی ہوتا ہے پاکستان کے لیے تو پھر پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے، پاکستان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اتنے پیار سے بات کریں وہ پاکستان کو ابیوز کیوں کر رہے ہیں، مانچسٹر میں پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کو کیوں مار رہے ہیں، کرکٹ میدان میں ہاتھ میں نہ ملانے کی بات کیوں کر رہے ہیں،
شیر کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہیں, انسان کے بچے کیوں بن کے بات نہیں کرے, طوفان بدتمیزی وہ کیوں کر رہے ہیں. دیٹس ریزن وائی آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین اینڈ آئی ول سے اگین کہ پاکستان جو ہے وہ اب ڈیسائیڈ کر چکا کہ یا تو آپ کو پیار کی اگر کوئی زبان نہیں سمجھے گا تو پھر بائی فورس سمجھانا پڑے گا, اور بائی فورس سمجھانے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے. بٹ پاکستان بھی پچھلے تقریباً 4-5 سال سے بہت زیادہ تکلیف اٹھا چکا ہے, پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف اٹھا چکے ہیں. اینڈ دس از ناٹ اے ٹائم کہ پاکستان اپنے سارے کے سارے جو اینیمیز ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرے. تو پاکستان افغانستان کو یہ بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ بھائی جان دیکھیے, آپ جو ہے وہ اس ٹائم بھارت بیچ میں آتا ہے, آپ کا تو تعلق بھی بھارت سے نہیں, بھارت تو بہت دور ہے, آپ ابھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کر جائیں گے, بٹ بھارت کی طرف آپ مت جائیے, بھارت کے ساتھ آپ گٹھ جوڑ مت بنائیے, اور کبھی بھی یاد رکھیے گا ٹو فرنٹ تھریٹ ہمیں مت دیجیے گا, کیونکہ ہم پھر آگے جا کے بفر زون بھی بنا سکتے ہیں. تیسری بڑی اہم امپورٹنٹ چیز, پاکستان افغانستان کو یہ بھی کنوے کر سکتا ہے کہ اگر آنے والے ٹائم پر افغانستان سے پاکستان پر اور زیادہ اٹیکس ہوں گے تو ایونچولی پاکستان افغانستان میں بفر زون بھی بنا سکتا ہے. اب بفر زون میں نے آپ کو کئی بار میپس دکھایا, میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں. اگر پاکستان آنے والے ٹائم پہ بفر زون بناتا ہے, یعنی 15 یا 20 کلومیٹر اندر جا کے پراپرلی جو ہے